बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज मुशीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कोरोना वायरस के हवाले से बड़े ख़तरनाक हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि 24 घंटों के अंदर 2636 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि एक दिन में ये सबसे ज़्यादा तादाद है। साथ ही साथ 24 घंटों के अंदर यानी एक दिन के अंदर 57 अमवात हुई हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा तादाद है जो अभी तक जितने महीनों से कोरोना वायरस चल रहा है। ये एक दिन के अंदर केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं और अमवात भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन में नरमी है वो फैसला बदस्तूर अपनी जगह पर कायम है, बल्कि सिंध जो कि हमेशा से लॉकडाउन की मुखालफत भी कर रहा था, उसमें नरमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये वाज़े किया था, उनके तमाम रहनुमा आकर वफाकी हुकूमत पर ये तनकीद करते थे कि लॉकडाउन में नरमी इस वक्त अगर की गई तो फिर पूरे मुल्क में इसका इम्पैक्ट होगा और बहुत बुरे असरात हो सकते हैं और केसेस की तादाद बढ़ेगी। उस सूबे की तरफ से भी अब ये फैसला किया गया है कि हफ्ते और इतवार को जो कराची के अंदर ताजिर हैं उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाएगी। पहले ये 2 दिन वो दिन थे जब कारोबार बंद रखने के लिए कहा गया था। तो आखिर क्या वजह बन रही है कि लॉकडाउन में नरमी मज़ीद की जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, जबकि खुद डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बता रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर केसेस भी बढ़ गए एक दिन के अंदर और अमवात भी ज़्यादा हो गई हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे नाब के हवाले से। नाब वो इदारा जिस पर तमाम सियासी जमातें तनकीद तो करती नज़र आती हैं, लेकिन इस्लाहात के हवाले से कोई खातिर खा हमें नताइज सामने नहीं आ रहे या कोशिशें सामने नज़र नहीं आती हैं। नाब की तरफ से बहरहाल आज ये फ़ैसला किया गया है कि जितने भी केसेस के अंदर जो मुल्ज़िमान अभी तक ज़मानतों पर रिहा हुए हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलें दायर की जाएंगी। ये फ़ैसला आज नाब की तरफ से किया गया है। और दूसरी तरफ जो तोशाखाना रेफरेंस था, जो कि अपनी नौयत का मुनफरिद रेफरेंस हमने देखा था, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब के आज वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जरदारी साहब को, साबिक सदर को 11 जून को तलब किया गया है। नवाज शरीफ साहब को भी कहा गया है कि जी 11 जून को तमाम जो मुल्ज़िमान हैं वो अदालत के अंदर पेश हों। और यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म पेश हुए थे अदालत में, उनकी हाज़िरी लगा दी गई। अलबत्ता जो नायब प्रोसिक्यूटर की तरफ से उनको गिरफ़्तार करने की इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है। एक इस पे भी बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से चीनी बहरान के हवाले से जो बाकायदा FIA की रिपोर्ट सामने आई है, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, उसमें बहुत सारी तफसीलात हैं। उसके मंजर आम पर आने के बाद तनकीद का सिलसिला भी जारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, सवालात और जवाबात का सिलसिला भी जारी है। उसके अंदर जो चीदा नुकात हैं जिस पर हुकूमत वाज़े कर चुकी है कि हम एक्शन लेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि सलमान शहबाज जो हैं वो चीनी स्कैंडल के मरकज़ी किरदार हैं। इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और शिबली फराज साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि उनके ख़िलाफ़ आइंदा दिनों में कार्रवाई नज़र आएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वज़ीर आज़म को उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है और ये कहा है कि सब्सिडी देने का फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद किया था बतौर वज़ीर तिजारत। जबकि सिंध हुकूमत पर जवाब में जो वफाक की तरफ से तनकीद की जाती है वो रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ने 9.3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जो कि ओमनी ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दी गई। अब ये याद रहे कि चीनी बहरान के हवाले से जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जहांगीर तरीन, मोनस सिलाही, शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना, ओमनी ग्रुप और खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार की शुगर मिल्स ने पैसे बनाए हैं। सवाल ये है कि इन हक़ाइक़ को हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट इस वक्त करता हमें नज़र आ रहा है, लेकिन क्या वाकई इस पर इंक्वायरी के बाद बाकायदा जो ऐलान किया गया था कार्रवाई करने का और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का वो हो पाएगा? इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज बात करेंगे। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सबसे पहले मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगी इसी चीनी के हवाले से जो बहरान को लेकर इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट सामने आई, फिर
प्रिलिमिनरी के बाद हमने देखा कि बाकायदा डिटेल्ड जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई है। अब हुकूमत ये कहती है कि तमाम तर जो सब्सिडी है ये 2018 में उन्होंने कहा दी गई, फिर गुज़श्ता 5 साल के अंदर जो शुगर मिल्स को सब्सिडी मिली उसका बाकायदा जिक्र है उसके अंदर कि 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, जिसमें से सिर्फ 20 अरब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 2018 में दिए गए। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने तो कोई सब्सिडी दी नहीं, ये पिछले दौरे हुकूमत की बात हो रही है। और सिंध हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर तिजारत जो है वो ये सब्सिडी दी है। तो हक़ाइक़ हैं क्या इसके असल? इस वक्त पूरा मुल्क जो है एक वबा, एक नहीं दो डायमेंशंस हैं जो पाकिस्तान में सब क्राइसिस चल रहा है। एक कोरोना वायरस की वबा, दूसरा जो हमारे ज़राअत है उस हवाले से टिड्डी दल की जो वबा है। और जो नीरो साहब हैं, ईद पर उनको ये भी गवारा नहीं हुआ कि आके कराची में जो शहीद हुए हैं एयरक्राफ्ट जो हमारा गिरा है उसमें उनसे कोई ताज़ियत कर लेते या वहाँ यकजहती का इजहार कर लेते। तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ करप्शन के लिए हमारे पास बहुत टाइम और आएगा। इस वक्त जो मुल्क की प्रायोरिटी है वो ये है कि इस वक्त तेजी से ये वबा हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसी चीज पर हो रही हैं, आपकी तरफ से भी होती हैं, विफाक के वुज़रा की तरफ से भी की जाती हैं, और यही चीज डिस्कस हो रही है और इल्जामात का सिलसिला जारी है। मीडिया की क्या प्रायोरिटीज हैं? वो इसलिए कि शहजाद अकबर जो एक पर्सोना नॉन ग्राटा है, मेरे नजदीक इज अ पर्सोना नॉन ग्राटा, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये क्वेश्चंस काजी फाइज ईसा जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ये कई सवालात किए थे कि एसेट रिकवरी यूनिट के कानूनी बेसिस क्या है। शहजाद अकबर जो इल्जामात लगा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, किस बेसिस पर काम कर रहे हैं? एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या काम किया है? कौन सी बुनियादें हैं उसकी, कानूनी बुनियाद है जिस तहत वो एसेट रिकवरी कर रहा है? जब वो आके इंस्टेड के अपनी कारकर्दगी बताएं, ये कोरोना से इनकी जो शर्मनाक कारकर्दगी है उनको छुपाने के लिए इस वक्त शुगर रिपोर्ट, और अगर शुगर रिपोर्ट है, अब शुगर रिपोर्ट को छुपाने के लिए अब इल्जाम जो है वो पिछली हुकूमतों पर डाल दिया। खुदा के वास्ते 2 साल हो गए हैं आपको, अब तो आप अपने जो इकदाम है उनकी जिम्मेदारियां लें। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे शुगर रिपोर्ट के, अगर आप बड़ी लंबी फहरिस्त है टर्म्स ऑफ रेफरेंस की, एक भी उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में माजी के मसाइल के ऊपर नहीं है, हाल के मसाइल के ऊपर है कि शुगर की किल्लत कैसे हुई, किल्लत थी नहीं थी, इंपोर्ट कैसे हुई, सब्सिडीज कैसे दी गई, ये सारी चीजें, उसके टीओआर और महंगी हुई नहीं हुई, ये सारे टीओआर्स हैं जो करंट मामलात हैं। उस करंट मामलात में जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत के कुछ फैसलों के ऊपर आती है, अपने आप को वो पेश नहीं करते। लेकिन मैं मीनवाइल मलिक अहमद खान साहब से जानना चाहूंगी कि ये जो मामला चीनी बहरान की रिपोर्ट से शुरू हुआ, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि सामने आएगा, मंतकी अंजाम तक जाएगा, अभी तक जो हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं और उस पर जो हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, पहले तो ज़रा उसका जवाब दीजिएगा। सलमान शहबाज साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मरकज़ी किरदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कहा कि 20 अरब की सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ उनके दौर में 2018 के अंदर दी गई और इनके खिलाफ आइंदा दिनों में कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ऑनेस्टली बिल्कुल आई शेयर द थॉट्स जो आपसे भी नफीसा बीबी ने बात की है कि इन सर्कमस्टेंसेस में जब इतनी बड़ी एक पैंडेमिक थी और फिर ये एक टिड्डी दल का हमला भी जो है, जो बुरी तरह से किसानों को जान से ये गुजर रहे, ये एक खुदा न खास्ता कहीं कहत की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। इस तरह के जब मुल्क के ऊपर कुदरती आफात का वक्त हो और उनके अंदर ऐसी कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स, जैसे इसको मैंने कंट्रोवर्शियल क्यों कहा, क्योंकि देखें इसमें अगर इसी एक नुक्ते पे जो आपने बात की जिसमें शहजाद अकबर साहब ने सुलेमान शहबाज साहब के बारे में ये कहा कि वो शुगर डैडी बने हैं या शुगर की इस तरह की उन्होंने प्रॉफिटियरिंग की है, तो उनका नुक्ता ये था कि वो सब्सिडीज लेते रहे और एक्सपोर्ट्स की इजाज़त देते रहे। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जब आपने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेमिटेंसेस को प्रेफरेंस रखा, जैसे असद उमर की बात थी, तो उस वक्त की जाती है जब शुगर सरप्लस हो,
शुगर की किल्लत पैदा ना हो, और जब आप सब्सिडी देते हैं तो वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट जो है उसकी वजह से प्राइस ना बढ़े, 45 रुपए या 51 रुपए से ऊपर ना जाए जो कि प्राइस थी। अब जब ये तीन बातें इस गवर्नमेंट के पास नहीं थी, ना सरप्लस थी और इसकी जो प्रोजेक्शंस थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और शुगर बोर्ड कर रहा था कि सरप्लस नहीं है, तो फिर 1 मिलियन टन या 1.1 मिलियन टन की बरामद की इजाजत देना वैसे ही मुनासिब नजर नहीं आ रहा था कि क्यों उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। ये वो वाली आप बात करें जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि वजीर आजम साहब ने वजीर तिजारत के तौर पे फैसला किया था। जी बिल्कुल, ये जो उन्होंने ECC के अंदर फैसला किया जी। और जो पिछले 3 सालों की एक्सपोर्ट और सब्सिडी की बात है, तब सरप्लस भी थी और मुल्क के अंदर चीनी की किल्लत भी पैदा नहीं हुई थी, काश्तकार को गन्ने की पूरी कीमत भी अदा की गई थी, 180 रुपए से कम नहीं की गई थी। हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पंजाब ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी थी और किसी जगह पर ये चीनी की कीमत के अंदर इजाफा जो कि 45 रुपए से 51 रुपए तक रहा, इससे ऊपर नहीं गया। तो जब ये 3 बातें पूरी थी तो फिर एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई थी। यहाँ तो मामला ही उल्टे बदतरीन किल्लत हमने देखी, चीनी की कीमत 100 रुपए तक जाते देखी और जो पैदावार थी वो भी कम थी। शुगर की जो क्रशिंग सीजन थे उसके अंदर पता चल रहा था कि शुगर केन पूरा नहीं होगा। ठीक है। इन सारी बातों के बावजूद एक्सपोर्ट कर दी 1 मिलियन टन। अच्छा। तो ये वो क्राइम था जिसपे शुगर कमीशन डिमांड किया गया था और पूछा यह गया था कि उन जिम्मेदारान का तयन किया जाए जिन्होंने पॉलिसी गलत बनाई और इसमें से तो आप ये कह रहे हैं जो डॉक्टर नफीसा ने भी बात की कि जो चीज़ें कही गई थी कमीशन को, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उन पर काम नहीं हुआ, इसलिए आपने कंट्रोवर्शियल कहा कि वो माजी की चीज़ों के हवाले से जो हकायक हैं या जो भी उनको कह लें वो सामने ला कर रख दिए कमीशन ने। नहीं देखें ना, माजी में से एक डिफ्लेक्शन करने की कोशिश की गई कि माजी में उलझाकर मौजूदा इस जुर्म के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। चले मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब से जरा, क्योंकि तब होता कि अगर माजी में अगर जुर्म ये तब होता, इस सब्सिडी को आप तब बुरा कहते या उस एक्सपोर्ट को तब बुरा कहते अगर चीनी की कीमत बढ़ती और मुल्क के अंदर किल्लत पैदा होती और किसान को उसकी पैदावार के पूरे पैसे न दिए जाते। ओके, अली मोहम्मद खान साहब, ये जरा पहले भी सवाल आपसे किया था, अगर आप उसका भी जवाब देना चाहें कि प्रायोरिटीज हुकूमत की, वजीर आजम साहब की इन पर्टिकुलर उस पर बात की डॉक्टर नफीसा ने, और ये कमीशन के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से अभी मलिक अहमद खान साहब भी कह रहे हैं कि कंट्रोवर्शियल है। पूछा गया था कि चीनी बहरान जो हालिया बहरान था वो कैसे पैदा हुआ और वो माजी की चीज़ें जो हैं कमीशन अपने रिपोर्ट के अंदर लिख कर ले आया। जी बहुत शुक्रिया। पहले वो लाइन ड्रॉप होगी इसकी इमादत खाऊं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो क्योंकि आपके प्रोग्राम पे मैं बैठा हूँ, कल यौम तकबीर गुजरी है तो उसके हवाले से तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि सबको मेरी तरफ से उसकी मुबारकबाद भी और इस बात का भी अज़म कि हम जितना भी आपस में कुछ इख्तलाफात हों लेकिन जब मुल्क की बात होती है उस पर हम सब एक होते हैं। और ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर हमारा एसेट है और जो हमारा टीमी धमाका था, ये इस बात को वाज़े करता है कि एक गरीब एक नई कौम जिसको हर तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन जब हमने अहद मुसम्मम किया तो अल्लाह ने हम पे करम किया और दुनिया की बात इस्लामी हम ताकत बने। इस बात की तरफ भी हमारी करती है कि ये जो कोरोना क्राइसिस है या जिस तरह के और भी क्राइसिस आए हैं, अगर हम अपने इख्तलाफात को एक हद तक रखते हुए लेकिन उससे फिर थोड़ा सा अपने ज़ाती और अपनी पार्टी के मफाद से थोड़ा आगे उठ के पाकिस्तान की बात करें, मैं समझता हूँ फिर हम क्राइसिस पे उनको ओवरकम कर सकते हैं। ये जो भी आपने बात की है जो रिपोर्ट है शुगर क्राइसिस की, तो जाहिर है अपोजिशन ने तो उस का हक भी बनता है कि इस पे हमें वो कुछ चीज़ों पे क्रिटिसाइज करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला और बेशूर आदमी इस बात को ज़रूर वो सराहेगा कि हमारे जैसे मुल्क में थोड़ा कल्चर कम ही है, बल्कि ना होने के बराबर है। कोई अपना एहतसाब करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान साहब जो हैं, खान साहब, वज़ीर आज़म साहब पहला पाकिस्तान के शायद वज़ीर आज़म हैं जो उन्होंने खुद ही इंक्वायरी कॉल की, खुद उसको पब्लिक किया, खुद उसमें फॉरेंसिक ऑडिट का भी कहा, उसको भी पब्लिक किया, फिर उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए FIA को भी मार्क कर दिया। अब इसमें तो कोई FIA तो कोई नहीं देखेगी कि आगे वज़ीर आला खड़ा है, आगे कोई वज़ीर ख़जाना खड़ा है, प्लानिंग मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है या साबिक़ वज़ीर आला है। मैं समझता हूँ मलिक साहब भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम सब एक बात पर हमें इत्तेफाक करना है, जैसे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो जिस भी जमात में हो, रूलिंग जमात में हो या साबिक़ा जमातों में जिनकी हुकूमतें रही हैं,
وی شوڈ کنورج آن دس ون پوائنٹ کہ جس نے کرپشن کی ہے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اس سے جواب طلبی ہو، چاہے اب اس میں جو بھی آئے. تو یہ بہت بڑا. تو یعنی جب شبلی فراز صاحب پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور سلیمان شہباز صاحب جو ہیں وہ ملوث ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو وہ صرف انہی تک محدود نہیں ہیں، اس میں یہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہوں گے؟ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیں انتہائی ایک اہم ہمارے ممبر جہانگیر خان ترین صاحب، ماضی میں ہے کوئی ایسی اگزامپل کہ کوئی وزیر اعظم اپنے رائٹ ہینڈ کے خلاف بھی جو ہے وہ چارج شیٹ لگنے دے اور اس کے راستے میں وہ رکاوٹ نہ بنے، بلکہ رکاوٹ بننا تو درکنار انہوں نے خود اس اجازت دی، خود پبلک کیا، خود ڈائریکشن دی کہ جس کا اس میں نام ہو. تو اگر حکومتی جماعت کے اہم ترین لوگوں کو چھوٹ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کو اور ڈاکٹر صاحبہ دونوں کو، پیپلز پارٹی نون لیگ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ اس کو ان کو یہ لائن میرے خیال میں لینی چاہیے کہ جس طرح حکومتی لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے ہمارا بھی ہو جائے. اور یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ غلط کام نہیں کیا، ہمارے دور میں 2 ارب کی سبسڈی ملی ہے اور ان کے دور میں کوئی 17 ارب، تو اگر 2 ارب کا حساب ہو رہا ہے تو 17 ارب کا بھی ہو جائے، کیا مذائقہ ہے؟ پیسہ تو عوام کا تھا. چلیں کیا مذائقہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اوبیسلی یہ جو اس رپورٹ کے بعد جو اس اسکینڈل کے اندر ملوث افراد ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے کی بات کی گئی ہے، پیسوں کی ریکوری کی سفارش کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ریکوری کی رقم ہوگی وہ متاثرہ کسانوں میں تقسیم کر دی جائے گی، کیونکہ جو وہ کسان ہیں ان کو جو رقم بنتی تھی وہ نہیں دی گئی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل ہوتا ہے کہ نہیں. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ایک دن کے اندر ملک میں کرونا کیسز کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے. 2636 کیسز ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ اموات ایک دن میں نظر آئی ہیں، 57 اموات. اس پر اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملک میں کرونا کیسز کے حوالے سے آج ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر 2636 کیسز آئے ہیں اور 24 گھنٹوں میں 57 اموات ہوئی ہیں. یہ نمبر ابھی تک جتنے بھی کیسز آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے ایک دن کے اندر. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ اسی پر ہم بات کر رہے تھے. پہلا جو میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ سندھ حکومت ہمیشہ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی مخالفت کرتی آئی. وفاقی حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا تو آپ کے تمام رہنما جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ جو وہ بات کر رہے تھے. پھر آپ نے 2 دن ہفتے میں کاروبار بند کرنے کی بات کی سندھ کے اندر، ہفتہ اور اتوار 2 دن کا کہا گیا. لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کراچی میں ہفتے اور اتوار کو بھی کاروبار کھلیں گے. سو آپ لوگ بھی اسی جانب جا رہے ہیں جو وفاقی حکومت فیصلہ کر رہی ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کا جو فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو اس وقت یہاں پر ایک اکسانے والی ایک پالیسی پہلے تو وفاقی حکومت نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس کی ایک اوپنلی خان صاحب نے ایک عوام کے ذہن میں ایک نفرت ڈال دی کہ سندھ حکومت آپ کے کاروبار کے پیچھے ہے، آپ وہ نہیں چاہتی کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے چلے، لوگ بھوک سے مر جائیں گے. اس قسم کا بیانیہ شروع کر دیا. اس پہ جو کراچی کے تاجر ہیں ان کو انہوں نے ان کی جو ایک ٹائیگر فورس ہے یہاں پر اس کا گروپ ہے، انہوں نے یک کے بعد دیگرے اتنے سارے پریس کانفرنسز کر کے ان کو اکسانا شروع کیا. تو یہ ریکگنیشن ہوئی کہ آپ اکیلے صرف پالیسی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. آج بھی سندھ حکومت سے اگر آپ پوچھیں گے یا جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی فارم کا لاک ڈاؤن میں آپ کو جانا ہوگا، اور اس وقت بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کو مؤثر کریں. لیکن سندھ اکیلے صرف نہیں کرے گی، نہیں کر سکتا، بیکاز ڈیوالٹی پھر ہوگی اور اس میں آپ کے یہ جو نفرت انگیز ان کی بیان بازی ہے وہ ختم ہوگی، وہ مطلب اس کا اختتام نہیں ہوگا، وہ پرپیچولی وہ چلے گی. ڈاکٹر نفیسہ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ این سی او سی میں جو تمام صوبے فیصلے کرتے ہیں ہم اسی پر چلتے ہیں، وہاں پہ تمام باہمی اتفاق رائے سے فیصلے کیے جاتے
آتے ہیں, بعد میں باہر نکل کے لوگ جو ہیں وہ کچھ اور بیان دیتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ مخالفتی بیانات NCOC کی میٹنگ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا وجہ بنتی, کیا سنا نہیں جا رہا ہوتا؟ PM صاحب کہتے ہیں وہاں اگری کرتے ہیں, باہر جا کے مکر جاتے ہیں. نہیں کرتے اگری. لاسٹ آپ کی پریس کانفرنس آپ چیف منسٹر کی سن لیں تو انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ میں نے ان کو وارن کیا تھا کہ آپ جو لاک ڈاؤن, جو ٹائمنگ ہے آپ کی لاک ڈاؤن نرمی کرنے کی, آپ غلط کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی ابھی پیک ٹائم نہیں ہوا ہے. اور ہم نے تو یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم ابھی بھی اس موقف پر ہیں کہ اگر آپ لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں تو آپ ٹیسٹنگ بڑھائیں, سرویلنس بڑھائیں. آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم ہر چیز میں انڈیا سے کمپٹیشن کرتے ہیں. وہ دھماکے کرتے ہیں, ہم دھماکے کرتے ہیں. وہ مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ہم مسل ٹیسٹنگ کرتے ہیں. انڈیا آج 1.25 لاکھ ٹیسٹ کر رہا ہے, ہم 15,000 بھی ٹیسٹ نہیں کر رہے آج. نہ ہم سرویلنس کر رہے ہیں, نہ ہم ٹیسٹنگ یا ٹریسنگ کر رہے ہیں. تو ہمیں کچھ, ہم تو انکریج کر رہے ہیں, ہاں جی اب اجتماع کر لیں, اب بازاریں کھول لیں, اب ریسٹورینٹس کھول لیں, اب عیدوں پر آپ ہمارے جسٹسز صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں پینڈیمک ہے ہی نہیں. اور یہ اکیلے انہوں نے نہیں کہا, وفاقی ہیلتھ منسٹری جو ظفر مرزا صاحب ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن اس کی ریورس کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے اب آپ نے یہ کہا ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں ہے, کورونا سے مرنا ہے. یہ آپ کا جو موقف ہے وفاقی حکومت کا یہ ہے. اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے آپ کو ایک تسلسل سے, چاروں صوبوں کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن کریں, تھنگز ول گو آؤٹ آف کنٹرول. آج جو سٹوری آپ کو کرنی چاہیے وہ سٹوریز ہسپتالوں کے اندر ہونی چاہیے, وکٹمز کی ہونی چاہیے. ہوا بھی ہے یہ ایک دن کے اندر جو کیوں نہیں جا کے آپ نے انٹرویوز کیا ہے. اس وقت بولان میڈیکل کالج ٹراما سینٹر کے انچارج ڈاکٹر شہید ہوئے ہیں. آپ کے 2 ڈاکٹرز لاہور میں, آپ کے جو نوجوان جن کی پوری زندگی آگے تھی وہ آپ کے شہید ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں آپ کے ایک پیرامیڈک, ایک نرس شہید ہوئی ہیں اور ایک ڈاکٹر بھی گئے ہیں. تو یہ سارے ہمارے بالکل ہوئے, اور ڈاکٹرز کے ساتھ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل, اور یہ ان کی وارننگ جو قربانیاں ہیں اور ان کی جو آواز ہے وہ ہم ہر ہفتے جو ہے وہ کہ ان کو کیا کرنا ہے ایکسکلوسیولی ڈاکٹرز کے ساتھ اور ان کے ویوز پر کرتے بھی ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ جو آپ نے بات کی ہے, میں ملک احمد خان صاحب آپ کا موقف جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف جس طرح ڈاکٹر نفیسہ نے کہا کہ ہم وفاق سے جو جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ وفاقی حکومت کی پالیسیز سے اور ان کے اقدامات سے مشروط کر دی گئی ہیں, کیا یہ صحیح ہے کہ واقعی اس معاملے پہ ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے, یا پھر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ KPK نے الگ فیصلہ کیا کہ اتوار تک لاک ڈاؤن رہے گا, کہیں پر کہتے ہیں 31 مئی سے آگے کی بات کی جا رہی ہے, 15 جون تک بات کی جا رہی ہے, مطلب اسٹیٹمنٹس بہت سارے ہیں. کیا الگ الگ صوبے کو حالات دیکھتے ہوئے جانا چاہیے جو 18ویں ترمیم کے بعد بات ہوتی ہے کہ جی آزاد ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, یا اس معاملے میں آپ وفاقی حکومت کو ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ NCOC میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا, یا جو دیگر صوبوں کی آواز ہے وہ نہیں سنی جا رہی, کیا وجہ ہے؟ جی سر, یہ دیکھیں اس میں بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ چاہے وجوہات کوئی بھی ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اس ملک میں کرونا نہیں ہے. مطلب حکومت نے یہ طے کر دیا ہے کہ کرونا نام کی وبا اس خطے کے اندر نہیں ہے. اب چاہے وہ معاشی مشکلات کی بنیاد پر انہوں نے یہ طے کیا ہے جی, یا انتظامی بنیاد پر انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ کون سی مشکلات تھیں جس کے نتیجے پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ صرف ایک ایڈوائزری نیچر ہوگا کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, جس کی پورے ملک کے اندر کہیں پر کوئی ایک مثال نہیں ملتی. اب تو اگر کوئی شخص ماسک پہن کے باہر جائے تو لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں, کوئی کسی سے مسافہ نہ کرے تو اسے کہتے ہیں کہ تو زیادہ ڈرنا ہے. اب یہ کیفیت ہے کہ آپ کے دیہات شہر لوگوں کے ہجوم کے ساتھ امڑے ہوئے ہیں. اب کہیں پر آپ یہ بس اٹ از گون ناؤ, اٹ از اے اسپینٹ کارٹریج. اب کوئی انتظام نہیں ہو سکتا, کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا. اب یہ صرف اس بیماری کی گنتی گنیں اور لاشیں سنبھالنے کا بندوبست کریں. ہم وارن کرتے رہے ہیں, بار بار کہتے رہے ہیں, چیخ چیخ کے کہتے رہے ہیں کہ نافذ کریں کوئی بھی سخت ترین عمل جو آپ کے اختیار میں ہے. انفورسمنٹ سے ہوگا, ایڈوائزری نیچر سے نہیں ہوگا. ہم دہائی دیتے رہے ہیں کہ آپ کی جو یہ 9th میوٹیشن تھیوری ہے مناسب نہیں ہے.
ہم دہائی دیتے رہے ہیں کہ آپ کی ہرڈ امیونٹی کی تھیوری مناسب نہیں ہے. ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ایویڈنس اس چیز کا اویلیبل ہے کہ اس نے اپنا بیہیویئر کورونا نے کہیں چینج نہیں کیا. بر اعظموں کے اندر یہ ایک ہی طرح کی ہلاکت خیزی کا باعث بنا ہے. لیکن حکومت نے کبھی اس کو پبلک سیفٹی ورسز ریلیجن, کبھی پبلک سیفٹی ورسز اکانومی, کوئی نہ کوئی بحث کھول کے رکھی. ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہاؤ کم پبلک سیفٹی واز کمپرومائزڈ with all other concerns جو ان کے تھے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں عوام کے حوالے سے بھی ان پرٹیکولر کہ عوام بھی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. عوام کی طرف سے بھی آپ بہت سارے لوگوں سے سنیں گے تو کہیں گے کرونا کیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی وائرس ہے. اس پہ مجھے ایک پوائنٹ I want to come in on this. دیکھیں, sorry, if I can put in my word on this, کہ یہ جو the biggest joke this country is playing on the lives of people is called SOP. دنیا بھر میں جتنا بھی لاک ڈاؤن ہے, پارشل ہے, فل ہے, اس کے ایک قانونی بیسس ہے, اس پہ لوگوں کو فائن کیا جاتا ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, لوگوں کو 5-5 گھنٹے اندر بٹھایا جاتا ہے. اور یہاں پر SOP, what is SOP? SOP کیا, SOP کا کوئی لیگل بیسس ہے؟ تو یہ اٹس اے جوک. ہم لوگوں کو کورونا کے منہ میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک طرف, اور ہمارے کسانوں کو ہم نے ٹڈی دل کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ کی جو فصل ہے آپ جانیں اور ٹڈی دل جانیں. دس از دا اسٹیٹس آف دس پریزنٹ گورنمنٹ. یہ وہی بات ہے نا جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ انفورسمنٹ سے ہوگا, یہ آپ لوگوں کو نصیحتیں کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ فیصلے کر دیے ہیں اور آپ عمل درآمد کر لیں تو وہ نہیں ہوگا. ملک صاحب پلیز کنٹینیو, پھر میں علی صاحب کی بات. ایگزیکٹلی جو ابھی ڈفیس صاحب بھی کہہ رہی ہیں بالکل ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی مینٹ کہ اس کے لیے یا تو کوئی اسپیشل لاز بنتے, کچھ قوانین ہوتے اور کچھ اس کے اوپر آپ کی انفورسمنٹ کو مشکل نہیں تھی. یہ میں نے ایک آرگومنٹ سنی, ایک دن ایک فیڈرل منسٹر کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم کیسے 22 کروڑ لوگوں کی پولیسنگ کر سکتے ہیں. تو لاز آر میڈ فار دس پرپز. اگر آپ وہ لاز بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر سیریسنیس کا عنصر ہوتا ہے, تو پھر پینڈیمکس کی سچویشن جو ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہیں. اور گورنمنٹ کا ریزالو جو تھا, اگر وہ یہ ہوتا کہ پبلک سیفٹی کو پہلے ہم ہر صورت میں انشور کریں گے, لیکن جو اقدامات اٹھائے, فار ایگزامپل ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک اچھا فیصلہ تھا گورنمنٹ کا. میں اس کو کسی صورت برا نہیں کہہ سکتا کہ آپ بھلے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 3 انسٹالمنٹس کو اکٹھا کر کے 12,000 دے دیں. ہماری تنقید یہ تھی کہ آپ اس کے علاوہ, کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی احساس پروگرام میں مختص پیسے تھے آپ کے, تو آپ مزید پیسے مختص کریں اور ایک بڑی گرانٹ دیں لوگوں کو اگر لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں. لیکن جب وہ پیسے ڈسپرس کیے گئے, جب ان کو تقسیم کیا گیا, تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے حلقے میں 12,000 خواتین کا ایک ہجوم وہ ڈسپرسمنٹ کے سینٹرز پہ دیکھا. تو ہم نے وارن کیا کہ یہ ایک اسپریڈ کا کاز بن جائے گا. تو ابھی مجھے خدا نہ خواستہ صحیح, لیکن یہ بالکل صحیح ہے کہ عوام کی طرف سے بھی سنجیدہ نہیں لیا جا رہا. اور جو انفورسمنٹ کی بات آپ نے کیا, آئی ٹوٹلی اگری ود یو, لیکن وہ ہم نے کہیں پر دیکھی بھی نہیں. انفیکٹ صوبوں کی طرف سے بھی ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ کہیں پر لاز اگر بنا بھی دیے گئے, اسٹیٹمنٹس آئی تھی کہ اگر کوئی ماسک کے بغیر نکلے گا تو اس کو فائن کیا جائے گا, اس کو پھر اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا, لیکن کہیں صوبے کی طرف سے بھی, کسی بھی صوبے کی طرف سے یہ انیشیٹو نہیں لیا گیا. میں علی محمد خان صاحب کا موقف جانوں گی, بٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, جب یہ وفاق کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی, تو یہ بھی ساتھ کہا گیا تھا کہ اگر آنے والے دنوں میں اس نرمی پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا, جو SOPs ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا, اور یہ کرونا وائرس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, کیسز بڑھتے ہیں, تو ہم واپس سختی بھی کر سکتے ہیں لاک ڈاؤن میں. تو اب جب 24 گھنٹوں کے اندر 2,636 کیسز ہو گئے ہیں, 57 اموات ہو گئی ہیں, تو کیا وفاق لاک ڈاؤن میں سختی دوبارہ کرنے جا رہا ہے؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ خان صاحب کی ابھی کیبنٹ میٹنگ بھی آ رہی ہے. آج صبح آئی تھنک اسد عمر صاحب کی جو COC کی میٹنگ ہے وہ بھی ہوئی ہے.
یہ بات البتہ انڈیا وزیر اعظم صاحب نے دیا تھا اور اسد عمر صاحب نے کیا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو دوبارہ بھی لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروبلی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا جہاں زیادہ ایشوز اٹھتے ہیں، کیونکہ بڑا ایک مسئلہ بھی بنے گا کہ بار بار اگر آپ فل لاک ڈاؤن خدا نخواستہ کرتے ہیں تو معیشت بھی چلنی چاہیے. جس طرح بھی آپ نے دیکھا ہے پچھلا جو 1.5-2 مہینے گزرے ہیں تو غریب عوام پہ خاص کر جو سفید پوش ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ لوگ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان لوگوں پہ بہت مشکل گزری ہے، مزدور پہ بڑی مشکل گزری ہے. تو خان صاحب کو اس کی بھی فکر ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کا ان کا بھی اپنا ایک علیحدہ جورسڈکشن ہے، وہ اپنے کچھ بہت حد تک فیصلوں میں آزاد بھی ہیں. تو ہماری طرف سے کوئی ایسی پابندی کسی صوبے پہ نہیں ہے کہ وہ لازماً جو ہے ہمیں 100% فالو کریں. مطلب اگر تو یہ پھر کیا وجہ ہے؟ وہ تو ابھی جیسے ڈاکٹر نفیسہ نے بھی کہا کہ بہت سارے فیصلے سندھ حکومت جو ہے وہ مشروط کیے ہوئے وفاقی حکومت کے فیصلوں سے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی ہم نے بیان دیکھا تھا. تو پھر وفاق کے فیصلوں کے پیچھے وہ جانا چاہ رہے ہیں صوبے جو ہیں. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے آزاد ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے ان پہ، جو کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ وفاق اور صوبے اکٹھے چلیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے فرام ڈے 1 یہ بات کی کہ میں فل لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں، کہ معیشت بھی چلے اور ہم اس کو بیلنس کریں، لیکن انہوں نے آزادی بھی دی. ساتھ میں ایک اچھی کوارڈینیشن بھی ہے. پریس کانفرنسز میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیان بھی آتے ہیں، لیکن جو اسد عمر صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں وہاں وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ اچھی ایک کوارڈینیشن ہے. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحبہ نے گفتگو کی ہے، میں احترام کرتا ہوں انہوں نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، لیکن ایک میں بصد احترام یہ عرض کروں گا کہ اگر ان کے ذہن میں، ان کی جماعت کے ذہن میں کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کریں تو ان پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے. وہ فل لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اس کو کراچی کے باہر جو ہے لاڑکانہ میں، نوڈیرو میں، سکر میں، وہاں پہ اور جتنے ان کے بڑے شہر ہیں وہاں وہ کتنے % انہوں نے امپلیمنٹ کیا، کیا انہوں نے خود وہ لاک ڈاؤن کیا جو وہ پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے نہ کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرکز وہ کام کرے جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو خود پہلے سندھ میں تو امپلیمنٹ کریں. ہو واز اسٹاپنگ یو فرام گوئنگ آفٹر فل لاک ڈاؤن ان نوڈیرو، ان لاڑکانہ، ان سکر، ایون ان پارٹس آف کراچی؟ آپ تو پورے کراچی میں بھی فل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، اور نہ وہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں. ہمارا ایک غریب ملک ہے جس میں غریبوں کا بہت بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے کس گھر تک آپ سرکار جو ہے وہ خوراک پہنچائے گی. ٹھیک ہے، یہ البتہ ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں، لیکن وہاں بھی ان کو آزادی ہے. اگر اپنے صوبے میں وہ سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کروانا چاہتے ہیں تو ہو از اسٹاپنگ دیم؟ وی آر ہیئر ٹو سپورٹ دیم. اور ملک صاحب کا بھی یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ انفورسمنٹ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا، چاہے وہ وفاق ہو چاہے صوبے ہوں، وہ انفورسمنٹ کی طرف بھی جانا پڑے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ سے پہلے اس بات کا جواب لے لوں کہ آپ نے جو کہا ڈاکٹر صاحبہ اس کا ذرا جواب دے دیں. جو علی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو پھر کون روک رہا ہے کہ آپ لوگ تو پورے کراچی میں بھی اس طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں کر سکے تو سندھ میں کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ جو ایکسپیکٹ کریں وفاق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں کر کے دکھا دیں اگر مکمل لاک ڈاؤن آپ سمجھتے ہیں حل ہے. دیکھیں اگر کسی صوبے نے ایک ول دکھائی اس سے فائٹ کرنے کی، اگر کسی صوبے نے ایڈمنسٹریٹو پاور دکھایا، اگر کسی صوبے نے لوگوں کو چیک کیا، لوگوں کو فائنز کیے، لوگوں کو اریسٹ کیا، تو وہ سندھ تھا، اور وہ ہر لیول پر کیا. اگر کسی صوبے نے یہ جرت بھی کی کہ مساجد میں بھی وہی کربز ہونے چاہیے، وہاں بھی گیدرنگز نہیں الاؤ ہونی چاہیے، تو وہ سندھ تھا. اور یہ تھرو آؤٹ یہ چیز چلی ہے. لیکن جیسے میں نے کہا انہوں نے اپنا ایک ٹائیگر فورس انلیش کیا سندھ کے اوپر، اور تاجروں میں ایک نفرت انہوں نے پھیلائی، کیونکہ یہ جو بزنسز ہیں یہ تو نیشنل لیول پر ہیں ان کے تاجر تنظیمیں. تو تاجر تنظیموں نے یہ کہا کہ جی ہم پنجاب میں تو کھلی چھوٹ ہے اور ہمیں ادھر کیوں آپ نے روکا ہوا ہے. تو پھر ان کے جو ٹائیگر فورس کے نمائندے ہیں آیا دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلی پریس کانفرنسز کر کے یہ خدا نخواستہ کہنے لگے کہ ہم نمبرز ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. خود پنجاب نمبرز جو ہے وہ چھپا رہے ہیں، ڈیتھس بھی چھپا رہے ہیں، ڈیتھس بھی وہ ایکوریسی نہیں ہے، ٹیسٹنگ نہیں کرا رہے، اور پھر ہمیں ایکیوز کر رہے ہیں جتنا زیادہ ٹیسٹ ہو، جتنے زیادہ کیسز نکل کے آئیں ٹیسٹ کے نتیجے میں وہ تو اچھا ہے.
وہ برا تو نہیں ہے لیکن اس کو بھی انہوں نے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا اس لیے. اور دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ایک نیشنل یونٹی کا تاثر ضروری ہے اس سے اگر آپ کو فائٹ کرنا ہے. تو یہ کئی ساری چیزیں سندھ نے ایک رسپانسبل رول پلے کیا آج بھی. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں مکمل لاک ڈاؤن لیکن پریکٹیکل بہت سارے وزراء نے انسٹیگیٹ کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سندھ جو ہے وہ تاجروں کے خلاف ہے اس لیے آپ کو وفاق کے فیصلوں کے پیچھے جانا پڑ رہا ہے. 50,000 ٹیسٹ ہوں گے, آج 50,000 ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ ان سے یہ پوچھیں 50,000 ٹیسٹ کیوں نہیں این ڈی اے میں جس کو 25 بلین انہوں نے دیے ہیں تو ٹیسٹنگ کیوں نہیں انشور کر رہے کہ 50,000 آپ ٹیسٹ دن میں کریں؟ مجھے ایک اہم ٹاپک ملک صاحب سے اس پہ پوچھنا ہے کیونکہ ملک صاحب یہ توشہ خانہ ریفرنس آبویسلی اپنی نوعیت کا اپنا یہ ایک ریفرنس ہے. یہ پہلے ہم نے اس طریقے سے مثال نہیں دیکھی ہے اس کی. نواز شریف صاحب کے اس میں وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں. گیلانی صاحب آج پیش ہوئے تھے, ان کی گرفتاری کی استدعا کی گئی, وہ تو چلے مسترد ہو گئی. زرداری صاحب کی طرف سے حاضری کی استثناء جو ہے وہ درخواست وہ منظور ہو گئی. سو یہ ذرا کیس سمجھا دیں. زرداری صاحب کے حوالے سے تو کہا کہ ان کو جو گاڑیاں تحفے میں ملی لیبیا سے یا یو اے ای سے وہ 15% ادائیگی پر انہوں نے لے لیں اور وہ ادائیگی بھی جعلی بینک اکاؤنٹ سے ہوئی. تو یہ نواز شریف صاحب کے بھی اس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. تو کیا واقعی یہ رولز کی خلاف ورزی کی گئی تھی یہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر نواز شریف صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں سادیہ, مطلب میں جس چیز پر زیادہ کنسرن ہوں وہ یہ ہے کہ فار گڈنس سیک میں ایک بات کی آپ کے توسط سے, کیونکہ آپ کا ایک بڑا افیکٹو پلیٹ فارم ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج اس وقت اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہوں جی, اور اس وقت مجھے کم و بیش کوئی 20 افراد ایسے ہیں جن کے متعلق پتہ ہے کہ وہ فیور اور فلو میں ہیں, جن کے گھروں میں لوگ اس کنڈیشن میں, اور وہ کہیں ٹیسٹ نہیں ہو رہے, وہ کہیں رپورٹ نہیں ہو رہے, اور ایک پورا شہر جو ہے وہ خوف و ہراس کی فضا میں ہے کہ یہ فیور کی کیا لہر ہے, یہ خدا نخواستہ از اٹ کرونا اور واٹ. آپ کے ملک کے جو 70 سے 80% لوگ ہیں وہ کرونا کی ٹیسٹنگ ایبلٹی سے محروم ہیں, ان کی کوئی ایکسیس نہیں ہے اس ٹیسٹ تک. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ٹائیفائڈ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر انہی لوگوں میں کرونا کی جو تشخیص ہے وہ بھی ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. احمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب, آپ تینوں کا بے حد شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.